الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من الصالحين والظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ صحابہ دائما ابدا. بے شک وہ نیکی میں، صلاح میں سب کے سب کامل تھے، ہر طرح کی شر اور فساد سے معصوم و محفوظ تھے. انہی میں یاد کرو، ذکر کرو نون والوں کا واقعہ، مچھلی والوں کا واقعہ، جب وہ ناراض ہو کر کے چلے گئے تھے اپنی قوم سے بلا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے. تو انہوں نے گمان یہ کیا تھا کہ شاید ہم ان پر کوئی تنگی یا گرفت نہیں کریں گے، لیکن جب ہوئی فنادا فی الظلمات، تو اندھیریوں میں، تاریکیوں میں انہوں نے پکارا اپنے رب کو، دعا کی اپنے رب سے. اور دعا یوں کی اس انداز میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی معبود مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے ہی ظلم کیا اپنی جان پر کہ بلا تیری اجازت کے میں اس شہر یا اس علاقے سے نکل گیا. جب انہوں نے یہ دعا کی اور اعتراف لغزش کر لیا، فاستجبنا لہو، تو ہم نے ان کی وہ دعا جو اعتراف کے ضمن میں کی تھی اپنے لطف، اپنے کرم، اپنی مہربانی سے قبول کی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور جس غم میں، جس پریشانی میں وہ مبتلا ہو گئے، ہم نے ان کو اس سے نجات دے دی. اور ہم اے حبیب تمہارے غلاموں، ایمان والوں کو بھی ایسے ہی بچاتے رہیں گے اگر وہ یہ دعا کرتے رہیں گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم غم سے، حزن و ملال سے بچائیں گے، نجات دیں گے ایسے ہی جیسے انہیں دی ہے. یہ چند جملوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ چند جملے ہیں معانی اور حقائق اور پند و نصائح کا ایک ٹھاٹے مارتا دریا ہے. اس میں ظرف اپنا اپنا، فکر اپنی اپنی، عقل اپنی اپنی، فہم اپنی اپنی، کس نے کتنا سمجھا، کس نے کتنا لیا اور پھر اس پر کتنا عمل کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھی ہے، اصل تو خدا کی توفیق ہی ہے، باقی انسان کی اپنی کوشش بھی ہے. حضرت
یونس علیہ السلام کا لقب ہے ذنون، جسے حدیثوں میں صاحب الحوت بھی کہا گیا ہے، انہیں صاحب الحوت ذنون، نون والقلم وما یسطرون، نون کے معنی دوات کے بھی آتے ہیں، نون کا معنی مچھلی کا بھی آتا ہے، کیونکہ ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ ان کے ساتھ آیا تھا، تو اس واقعے سے ان کی نسبت ذنون، اسی لقب سے انہیں یاد کیا گیا۔ یونس ابن متہ، بعض لغتوں میں یونس ابن متہ یا یونس ابن متہ، یہ آپ کے متہ یا متہ آپ کے والد گرامی کا نام تھا۔ بہت سے لوگوں نے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ہارون علیہ السلام، ان کی نسل سے تھے۔ یہ ایک علاقہ ہے نینوا، نینوا یوں مان لیجیے جہاں کربلا کا واقعہ اسی کے آس پاس، نینوا علاقے کے یہ نبی بنائے گئے تھے۔ 1,00,000 سے زائد لوگ اس زمانے میں وہاں رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں 1,00,000 اور یزیدون فرمایا گیا ہے، 1,00,000 سے زائد، بعد میں فرمایا 1,20,000، کسی نے فرمایا 1,30,000 لوگوں کے یہ نبی تھے، پیغمبر تھے۔ ان کے واقعے میں بہت نصیحتیں ہیں، بہت عبرتیں ہیں۔ ابھی جب میں مسجد میں داخل ہوا تو شکیل صاحب نعت پڑھ رہے تھے، تو اپنا درد ایک جملہ میں نے سن لیا، انہم من الصالحین، یہ جملہ رہ گیا تھا گزشتہ اتوار کو، تو ان کا درد بھرا جملہ سن کے سوچا تھا یہ کہ پچھلا کچھ نہیں اس پہ بیان کریں گے، تو اب انہم من الصالحین، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، پیغمبر نبی کوئی ایسا نہیں ہوا ہے جو صالح معصوم نیک نہ ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بازو کبار می فرمایت کہ مومنہ گناہ کنند، ایسا نہیں کہ مومن سے گناہ نہ ہوتا ہو، ہم پیغمبر نہیں ہیں، رسول نہیں، گناہ کسی سے بھی ہو سکتا، گناہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ سے توبہ نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حدیث فرماتے خیر الخطائین، اللہ کے نزدیک، مولا کے نزدیک سب سے بہتر وہ خطا وار ہے جو توبہ کر لے گناہ کر کے۔ تو گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اور کسی آدمی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی پارسائی کی بنیاد پہ کسی کو حقیر جانے۔ اگر وہ گناہ سے بچا ہے تو یہ عنایت الہی، توفیق الہی ہے۔ بہت سے لوگ نیک ہو جاتے ہیں لیکن ان میں یہ عیب پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے کیڑے بینے لگتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی تو بہت، ان کے والد بھی بہت نیک تھے، اللہ والے تھے۔ تو گلستان میں واقعہ ہے، بہت نیک تھے، اللہ والے تھے، اپنے والد کے ساتھ تھے، تو یہ سفر میں کسی مزار پہ رات میں قیام کیا، یہ کم عمر تھے، لڑکا تھے بھی شیخ سعدی، تو والد تہجد میں اٹھے تو یہ بھی اٹھے، انہوں نے بھی نماز پڑھی، اور لوگ سو رہے تھے، تو شیخ سعدی چونکہ نو عمر تھے، والد کی طرح فکر تو تھی نہیں، بولے کیسے خراب لوگ ہیں، پڑے سو رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے۔ فرمایا بیٹے یہ تو تم نے تہجد پڑھی ہے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم سوتے رہتے ان کی غیبت نہ کرتے، تم سوتے رہتے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فجر کے لیے سوتے رہتے، فرض کے لیے نہیں، تہجد نفل ہے، تو اس سے تو بہتر یہ تھا کہ تم نے تہجد پڑھی ہے کہ تم سوتے رہتے، نہ پڑھتے اور ان کی غیبت سے بچ جاتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں حقیر کسی کو نہیں۔ بہرحال گناہ دیکھیے، فسق، جو فسق ہے اسے نیکی کیسے کر دیا جائے گا؟ جو فسق ہے اسے نیکی کیسے کر دیا جائے گا؟ تو گناہ ہی رہے گا، وہ نیکی تھوڑی ہو جائے گا۔
لیکن تحقیر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ایک بزرگ فرماتے، بڑے بزرگ، مومنہ گناہ کنن باز توبہ کنن و چوں توبہ بشرط باشد خدا بند قبول کنت۔ چلیے، مومن سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر ہوش آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ جو خدا نے شرط لگائی ہے اس شرط پر ہو تو خدا توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ عام مومنین کا حال ہے۔ اب دوسرے مومن وہ جو کامل، یعنی اولیاء، یہ عامت المومنین کا، ہم جیسے لوگوں کا معاملہ، ہم آپ تک، ہم لوگ عام لوگوں میں سے ہیں۔ اب دوسرے وہ مومن جو کامل ہیں، اولیاء اللہ، تو فرماتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ وہ اولیاء گناہ نہ کنن، اور اولیاء اللہ کامل مومن گناہ نہیں کرتے ہیں، اما امکان دارت، لیکن ممکن ہے ان سے گناہ ہو جائے۔ از جہتے آنکے جائز الخطان، اس لیے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ جائز الخطا ہوتے ہیں، ان سے خطا ممکن ہے۔ جیسے بہت سے، اب میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ کسی نہ کسی سے معتقد یا مرید ہو جاتے ہیں، تو ارے ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو گویا وہ اپنے شیخ کو انبیاء کی فہرست میں لے جا رہا ہے۔ یہ ذہنیت بھی نہیں بنانا چاہیے۔ خطا کسی بھی عالم سے ہو سکتی ہے، کسی بھی عالم سے خطا ہو سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض علماء ربانی اولیاء اللہ انہیں اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، لیکن وہ جائز الخطا، ممکن الخطا ہوتے ہیں۔ تو دو کیٹیگری آ گئی یہاں پر، ایک عام مومنین کی اور ایک یہ خاص۔ اب تیسری ایک اور ہے، وہ ابھی میں، وہ انبیاء، اس کو وہ انبیاء گناہ نہ کردن، اور پیغمبر گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ امکان نہ داشت، ان سے وہ امکان بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ امکان بھی نہیں رکھتے ہیں کہ بکنت، کہ ان سے گناہ ممکن ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب جہتے آنکھیں معصوم بودن، اس وجہ سے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے بچا لیا گیا۔ جیسے ہمارے آپ کے پیغمبر کے بارے میں اعلام النبوت، میں بھی کتاب حدیث کی پڑھا رہا تھا، اور آپ نے بھی علماء سے تقریروں میں، میلاد میں وہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے یہاں ہمارے آپ کے نبی جب شیر خاری کی مدت میں تھے تو ان کے بچوں کے ساتھ آپ تھے، تو ایک آدمی اٹھا لے گیا اور پہاڑ پہ لے گیا، ادھر وہ ان کے جو رضائی بھائی بہن تھے بھاگے، ماں باپ کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اٹھا لے گیا اور وہ ہمارے مکی بھائی کو پہاڑ پہ لے گیا اور سینہ چیر دیا اور کرا وہ کرا۔ تو وہ اصل میں جبریل علیہ السلام تھے، جسے بولتے شق صدر، جس کا ذکر علم نشرح لکا صدرکا، سورہ علم نشرح میں، علم نشرح لکا صدرکا، کیا پیارے حبیب ہم نے آپ کا سینہ نہ کھولا تھا، شرح صدر جسے بولتے ہیں بائی پاس سرجری۔ آج بائی پاس سرجری ہوتی تو یہاں سے ڈاکٹر ایسے پھاڑتا ہے، ایسے یہ دونوں یوں کرتا، کھول دیتا ہے، پھر ہارٹ نکالتا ہے، پھر بلاکٹ جو ہوتی ہے انہیں نکالتا ہے، ادھر ادھر سے نکال کے وہ ڈالتا ہے، تو یہ بائی پاس ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کیا تھا، سینہ کھول لیا جبریل نے، بس اشارہ کیا، کھل گیا۔ اس کے بعد ایک تشت تھا سونے کا، آب زمزم آیا حدیث میں، وہ لائے اور اس سے ایک علقہ نکالا، علقہ، تو وہ علقہ کیا تھا؟ جو ہر انسان کے قلب میں ایک مادہ فساد ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کے قلب میں قدرتی طور پر ایک مادہ ہوتا ہے جو مادہ شر اور فساد ہوتا ہے۔ جیسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بلا تشبیہ، نسبندی میں کیا ہوتا ہے کہ رگ ہے آدمی کی، وہ نکال دی جاتی ہے یا کاٹ دی جاتی ہے، باندھ دی جاتی ہے، تو وہ مادہ شر فساد نکال دیا جبریل نے، باہر کر دیا اور آب زمزم سے اس کو صاف کر دیا، پھر قلب کو اس کی جگہ پہ رکھا اور آپ نے سل دیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں، راوی انس بن مالک کہتے ہیں یہ مدنی ہے، رسول یہ واقعہ ہوا ہے مکے میں، مکے 3-4 سال کے تھے اس وقت کا،
تو فرماتے رسول اللہ کا میں نے وہ نشان دیکھا ہے سینے پہ بچوڑے سے، جیسے جن کی بائی پاس سرجری ہو 10واں سال دیکھیے تو 10واں سال بعد وہ نشان ہوتا ہے. تو پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ بالکل، اور ہمارے آپ کے نبی تو سید الانبیاء ہیں، تو ان سے گناہ ممکن ہی نہیں ہے. اب رہا عارف، عارف اللہ والا ولی، ولی سے گناہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ولی سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن ولی کی جو خطا ہے، خطا ہو گئی اس سے عارف، تو اس کو بھی سنیے. قیلا لابی یزید بایزید بستامی یاسر عارف، کہ عارف سے جو اللہ کی معرفت حاصل کر چکا ہے مولا تعالیٰ کی، خطا ہو سکتی ہے. قالا وکان امر اللہ قدرم مقدورا، اور میں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیریں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیریں ہیں، مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں خطا لکھی ہے تو ہو جائے گی، مطلب یہ ہے. لیکن ہو تو جاتی ہے، ثم يرد الى مقامہ، خطا سے. اب ظاہر بات ہے جب ولی، غور کریے، جس اعلی مقام پر وہ سرفراز اور فائز ہوتا ہے، جب خطا ہو جاتی ہے تو مقام سے، ایسا نہیں ہے کہ، غور کریے، وہ مقام جو اسے خدا بند قدوس نے، ارے اب دنیاوی اس میں دیکھ لو نا، وزیر اعظم، اس کے جو کیبنٹ میں وزیر ہوتے ہیں، غلطی کرتے ہیں تو یا تو وزارت چھین لیتے ہیں، یا کیبنٹ سے نکالا تو راج منتری بنا دیا، یا اور کبھی کچھ اور گرا دیا، مطلب ہٹا دیا یا ہٹا دیا. یہ تو پھر شاسن میں ہے، شاسن میں ہے یہ، اور پھر شاسن میں ایسا ہوتا ہے، ضلع بدل دیا، یہ چلو ادھر بھائی ادھر آ جاؤ، چیف منسٹر ایسا کر دیتے. تو ایسے ہی عارف تو مقام اعلیٰ ہوتا ہے تو اس سے نیچے آ جاتے ہیں. لیکن فرماتے وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِنَایَةِ وَالْوُصُولِ، لیکن اگر وہ اہل عنایت سے ہے ولی، جس سے خداوند قدوس کی عنایات ہوتی رہتی ہیں، واصل باللہ ہو چکا ہے، اور وہ توبہ فَتَكُونُ تَوْبَتُهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَقَامِهِ، کہ توبہ جو ہے، توبہ سے بھی انسان کا مقام بڑھتا ہے. اور اس باب میں امام غزالی نے بڑی اعلیٰ باتیں کہی ہیں. کہنا چاہتے ہیں کہ توبہ خود ایک ایسی نیکی ہے کہ جس سے انسان نیچے سے اونچا ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں پھر اس عارف کی توبہ جو ہوتی ہے اعلیٰ قدر مقام ہی، جیسا اس کا لفظ سے پہلے مقام تھا، اس کی توبہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. فَيُرْجَى أَن يَكُونَ فِي قُوَّةِ تِلْكَ التَّوْبَةِ وَعُلُوِّ مَنْصِبِهَا أَنْ يُدْرَكَ وَقْتَ الْغَفْلَةِ حَتَّى كَأَنَّهُ مَا خَسِرَ شَيْئًا وَمَنْ تَقَلَّتْ كَتَوْبَةِ مَعِذْ. اللہ اکبر. جیسے مائز ایک صحابی ہے، ان سے خطا ہو گئی تھی، مائز ایک صحابی ہے، ان سے خطا ہو گئی. صحابیت سے بڑا ولایت میں کوئی ولی کتنی بڑا ہو، صحابی کے برابر ہو نہیں سکتا ہے، تو بڑا مقام تھا. مائز سے خطا ہوئی، مائز نے اعتراف کر لیا، اور شریعت کی حد ان پہ جاری کی گئی. جب شریعت پہ حد ان کے جاری کر دی گئی، اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا لو قسمت علی اہل السماوات والارض، یہ مائز کی جو توبہ ہے، حالانکہ اہل سماوات فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا کہاں. نبی فرماتے مائز کی توبہ کا یہ عالم ہے، مائز کی توبہ کا یہ مقام ہے، مائز کی توبہ اتنی بڑی ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اگر زمین آسمان والوں پر ان کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو سب کو کفایت کرے گی. تو ولی کا اگر مقام ہے، اس سے لغزش ہو جاتی ہے، تو اس کی توبہ بھی اس کے سابقہ مقام و منصب کی طرح ہوتی ہے. اور گناہ جو ہوتا ہے وہ غفلت میں ہوتا ہے، غفلت میں، جسے لغزش آدم علیہ السلام سے غفلت میں ہوئی. اور ایک ہے قصدن پروگرام کے تحت گناہ کے لیے پروگرام بنانا، تاریخ رکھنا، وہ علیحدہ چیز ہو گئی. گناہ کے لیے کارڈ چھپوانا، تاریخ رکھنا گناہ کے لیے،
اور ایک یہ غفلت میں ہو گیا، کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی تاریخ نہیں رکھی گئی تھی. اب یہ گناہ جو بک کرائے جاتے ہیں، جن کے لیے تاریخ رکھی جاتی ہے، تو یہ تو بس جیسے ابلیس کا گناہ جو تھا وہ کیا تھا، بکنگ والا تھا. کیا تھا؟ اس نے پہلے ہی اپنے آپ بک کر لیا تھا کہ منوایا گیا تو مانوں گا نہیں. آدم علیہ السلام نے تھوڑے ٹھانی تھی کہ روکا گیا تو کھاؤں، تو ٹھانی تھوڑے تھی، غفلت میں ہو گئی. تو غفلت سے پہلے جو مقام ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے. اب جو میں نے صلاح کی بات کی، اشتیاق بھائی سنو، ابھی جو بات اب پنکھے صحیح چل رہے ہیں. بہت سے لوگ دیکھ سمجھنے کی سمجھتے ہیں، بلا قرآن کے مطالعے کے آدمی صحیح نیک نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے سب دیکھیے، اب کہتے ہیں علم ان للصلاح بدایت، صلاح نیک، صلاح مانے نیکی. ایک صلاح ابتدان اور ایک صلاح امتحان، یعنی صلاح اور نیکی کے بھی درجے ہیں. پہلی سیڑھی اور آخری سیڑھی. پہلی سیڑھی تو کہتے ہیں ان للصلاح بدایتن و نہایتن، بیچ میں. اور بھائی چھت پہ جانے کے لیے آدمی کی اگر 12 فٹ کا لینٹر ہے تو سیڑھیاں اس حساب سے ہوگی، 8 فٹ کا ہے تو سیڑھیاں اس حساب سے ہوگی. تو پہلی سیڑھی ہوگی، آخری سیڑھی ہوگی. تو ایسے یہ کسی جو سیڑھیاں ہوتی نسری جسے بولتے ہیں، جیسے نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں، نسری بول دیتے اسے، پہلا ڈنڈا اور آخری درجہ. تو ایسے نیکی کا پہلا درجہ اور آخری درجہ. پہلا درجہ چھوڑ دیا، دوسرا چھوڑ دیا، تیسرا چھوڑ دیا، چوتھا چھوڑ دیا، اب وہ چاہ کے آخری والے پہنچ جائے گا، چھوٹا ہے وہ، پہنچ نہیں پائے گا، گرے گا کہیں جا کے. یا چھلانگ لگائے تو کہیں نہ کہیں دھکا گرے گا جا کر. اب سنیے ذرا، تو نیکی کے تو کہتے ہیں جو نیکی کی ابتدا ہے، نیک ہونے کی ابتدا ہے، نیکی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں وَهِيَ الْأَخْذُ بِالشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ وَالرِّفْضِ الْمَنْهِيِ وَالْحَرَامِ. اللہ تعالی کے فرائض و واجبات پر عمل کیے بغیر، وَالرِّفْضِ الْمَنْهِيِ وَالْحَرَامِ، اور اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑے بغیر، اللہ تعالی کی روکوں سے رکے بغیر کوئی آدمی نیک بننا چاہے تو نیک ہو ہی نہیں سکتا. وہ دھوکہ دے رہا ہے یا لوگ اس کے پھندے میں آ رہے ہیں، تو وہ گرو و چیلے دونوں کا ٹھکانہ ایک ہی ہوگا. الاخذ بالشرائع کا مطلب سمجھیے آپ. اب یہ شرائع قرآن میں ذکر ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا. اب جیسے مسجد کے نمازی، ایک نمازی آیا اور پنکھے مسجد میں 20 ہیں اور پٹ 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 سب کھول دیے. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اب یہ تو کنیکشن ہوگا یا نہیں؟ کنیکشن نہیں ہے تو گورنمنٹ کا نقصان، اور کنیکشن ہے تو مسجد کا نقصان. میٹر لگا تو مسجد کا نقصان. اچھا، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے، آگ، پانی، جیسے پانی کی قدر، آج کل گرمی میں آتا ہے پانی کی قدر کرو، جی جل جیون ہے، جل جیون ہے. سب سے زیادہ اس پر مسلمانوں کو کرنا چاہیے، چونکہ ان کے لیے نبی کی حدیثیں موجود ہیں. ایندھن بچاؤ، ایندھن. اب یہ بجلی ایندھن نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو کیا، میں تو اتنا آدھا ڈپریشن تو مجھے اسی وجہ سے، چونکہ یہاں سے لے کے بڑے ہزاروں پنکھے لگے، جب جاتے ہیں آپ بتا رہے جب ٹیچر ہے 4 پنکھے کمرے میں لگے، ٹیچر نکل گیا، بچے نہیں ہیں، 4 پنکھے چل رہے، توفیق نہیں ہوتی کہ اسے بند کر دوں. مسجد میں نمازی نماز پڑھیں گے، کائے کے نیک ہیں آپ؟ کس بات کے نیک ہیں آپ؟ پڑھی چلے گئے، کوئی نہیں ہے، پنکھا نہیں بند کرے. سمر چل رہا ہے تو چل ہی رہا، پانی بہ رہا. 4 نمازی ہیں تو 4 کے ساتھ پنکھا چلائیے، 40 ہے تو 40 ساتھ چلائیے. ان چیزوں میں تو ظاہر بات ہے
اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. انہیں بھی جو جنتا ہے، جو پبلک ہے، ان چیزوں میں سب کو مل کے تعاون کرنا چاہیے. جیسے بجلی بچے، پانی بچے. اس سلسلے میں اگر تلاشا جائے گا تو سینکڑوں حدیثیں، سینکڑوں نصیحتیں ہمارے نبی کی ملیں گے اسراف اور تبذیر کے سلسلے میں. گورنمنٹ کے آفس ہے، جب پنکھا کھلتا ہے تو پھر چلتا ہی رہتا ہے. بہت سے آفسوں میں اے سی لگے ہیں تو کوئی نہیں ہے تو سامعین جو بند ہوگا تو بند ہوگا. وہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے عام مومن ہیں. پہلی بات تو چوری کی بجلی جلانا نہیں چاہیے. وہی غصب کی ہوئی زمین پہ نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے معلوم کرے نا مفتی صاحب نے. اور غصب کی ہوئی بجلی کی ٹھنڈی میں ایسی چلا کے نماز پڑھنا، اس میں نہیں کراہت پیدا ہوگی. حکومت کا مال کوئی وہ گناہ نہیں ہوگا، بالکل گناہ ہوگا. بیجا استعمال کرو گے، غلط استعمال کو ضرور گناہ ہوگا. یہاں تو بہت سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ. یہاں پہ بات اور جمع کر رہا ہوں میں. یہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو شعور دیا ماشاء اللہ. جو ایک بات اور بتاؤں، جو شکیل والی بات، شکیل اپنے درد میں وہ جملہ، یہ بات اس لیے آئی، جملہ کہہ رہے تھے آپ ہوں، میں ہوں، عالم ہوں، مولانا ہوں، کوئی ہو، علم کا اثر، علم کا نتیجہ عمل ہے. آپ درس سن رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، بیکار. مطلب یہ نہیں سننا تو ثواب ہے ہی، ایسا بیکار نہیں ہے کہ سننے نہ آئے، سننے آتے رہے، کیونکہ علم حاصل کرنا خود علیحدہ عبادت ہے. بیکار سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کا سننا بیکار ہے. سننا بیکار نہیں ہے. جتنی حدیثیں آئی ہیں بے عمل عالموں کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جاہل بن جائیں، پڑھنا چھوڑ دیں. یہ مطلب نہیں ہے پڑھانا چھوڑ دیں، نہ. پڑھانا اور سننا، یہ پڑھنا خود ایک نیکی ہے. ان حدیثوں کا، ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ پڑھ کر، سن کر عمل بھی کرو. اور یہ چیز ایک دم نہیں آتی، آہستہ. نیکی بھی ایک دم نہیں آتی. بتایا نیکی کے درجے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، چونکہ 27 سال اس کی تفسیر بیان کیے ہو گئے. ابھی بریلی چل رہی لیکن رمضان کی وجہ سے رک گئی، تو وہاں میں بیان کرنے تھا. تو ایسے ہی ہدایت کے بھی درجے ہیں. ہدایت کے اعلیٰ درجے میں تو پیغمبر فائز ہوتے ہیں، لیکن جس غیر مومن نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ بھی ہدایت پر ہے. لیکن ہدایت کا یہ پہلی سیڑھی، پہلا درجہ ہے. نماز نہیں پڑھتا ہے تو گمراہ ہے. ہدایت اور دلالت دونوں کے سینکڑوں درجے ہیں. ایک جسے بولتے ہیں جن سے سافل، منطق میں کہتے ہیں جن سے عالی، جن سے سافل. مولانا لوگ جن سے عالی اور جن سے سافل، اور بیچ میں ہوتی ہیں اجناس متوسطہ. تو ایسے ہی ہدایت تو اعلیٰ، جن سے عالی بھی ہے اور جن سے سافل بھی ہے. ابھی اسے بھی جن سے عالی، جن سے عالی سمجھانے کی کوشش کروں. منطق بھی پڑھاؤں گا ابھی آپ کو تھوڑے سے. جیسے گیہوں ہے یا چنا ہے، گیہوں لے لیے، گیہوں تو یہ گیہوں کا فرد جن سے عالی لے لیجئے. اب اس کا دلیا بنایا، دلیے سے تھوڑا روا بنایا، اور پھر روے سے وہ نکالا، کیا بولتے ہیں، نشاستہ. یہ نشاستہ، یہ جن سے عالی ہے. تو بیچ میں کتنی چیزیں آ گئی. یہ مثال نہیں سمجھا. نشاستہ جو آخری درجے چیز ہے، نشاستہ آخری درجے چیز ہے. جیسے 100 گرام نشاستہ، 100 گرام کو تھوڑا نکلے گا. ایک نکالنے والے کا ہمارا خیال 1-8 کلو گیہوں میں نکلتا ہوگا وہ 100 گرام. اور بیچ میں اور بھی چیزیں ہیں، دلیا ہے جیسے، ثابودانہ ہے، اور پھر میدا ہے، پھر آٹا ہے، اور یہ بیچ میں چیزیں ہیں اس کی. تو نیکی کا پہلا درجہ ہے کیا؟ انسان شرائط مراد شریعت کے احکام پر اخذ کر لے، ان کو عمل کرے ان پہ. لیکن اس سے پہلے رفض المنی ہے والحرام.
کلو واشربو ولا تسرفو. کلو واشربو، جیسے آج کل شادی بیاہ میں کلو واشربو ولا تسرفو کے خلاف کتنا ہو رہا ہے. بارات آئی لیٹ، آتے آتے آنا تھا 1 بجے، وہ آئی 4 بجے، اور صاحب خانہ نے ناشتے میں بھی چاٹ ہے، پکوڑی ہے، یہ ہے، سموسا ہے، ٹکی ہے، وہ ہے، اور اس کے بعد وہ آئے تو پہلے وہ اس پہ ٹوٹ پڑے. اب پیٹ تو پیٹ ہی ہے، کوئی کلّا گودام تھوڑے. اب اس کھانے والے نے کھانا بنایا تو پلیٹوں میں کھڑے کھڑے سسٹم ہے، تو اسے جتنا پہلے نکالنا چاہیے تھا ناشتے سے پہلے اتنا ہی نکال لیا اس نے. اب وہ گودام تو ہے نہیں، تو پھر وہ آدھا ادھر پھینکا، ادھر بوٹی پھینکی، ادھر یہ پھینکا، ادھر وہ پھینکا. اتنے احمق ہیں بھائی. جب کھانا تیار ہے تو ناشتے کا مطلب کیا؟ حماقت دیکھیے آپ. کوا کان لگے، ارے کان تو دیکھنا یار، جو چیز دی جا رہی ہے اس کی ضرورت بھی ہے نہیں. پہلے زمانے میں آپ لوگ بڑے جانتے ہیں کہ بارات شام کو آ جاتی تھی، وہ رکتی تھی، پھر صبح کو ناشتہ دیا جاتا تھا. اور پہلے زمانے میں بہت اچھا ہوتا تھا تو نکتی اکتی دیتے تھے، یہ جلیبی. اور اس سے پہلے ہم نے پوچھا تو وہ شربت گڑ کا پلاتے تھے ناشتے میں. پہلے زمانے میں باراتیں رات کو تو کیا پلاتے تھے؟ وہ شربت پلاتے تھے. پہلے گڑ کا، پھر شکر کا چلا. پھر سن 72-70 میں نکتی کا سسٹم چلا کے تھوڑے سے پتھر میں نکتی دے دیتے تھے، تو وہی بارات کا ناشتہ ہوتا تھا. تو اب جب باراتی دن میں آ رہی ہے، اسے آنا تھا 3 بجے اور آئی وہ 5 بجے، تو اب کیا کھائے گی وہ؟ کب سے کوئی نہ سوچے. تو ایمان والوں کو تو سوچنا چاہیے نا یار. ابھی ہمارے قرابت داروں میں جانا پڑا، قرابت جانا پڑتا ہے، تو میں نے کہا میں گئی نہیں، ہمیں معلوم تھا ابھی یاجوج موجود جائیں گے ٹوٹ پڑیں گے. میں گئی نہیں، اس میں کیا نہیں، یاجوج ماجوج ابھی آئیں گے وہ ٹوٹ پڑیں گے. اور تو وہ ہم جب گئے نگاہ پڑانے تو قسم سے امرتیاں زمین میں پیروں دب پڑی تھی. امرتیاں، مرغے روسٹڈ، بوٹیاں، سب زمین دیکھ دب رہی تھی. بارات میں عقل مند کم آتے ہیں اور ہو ہا والے زیادہ آتے ہیں. تو صلاح کہاں رہی بھائی؟ آپ بنی ہزار نیک حاجی جی ہیں، تسبیح ہلاتے پھر رہے ہیں، عورتیں بے پردہ ہیں، گھوم رہی ہیں غیر محرموں کے ساتھ، تو آپ نیک نہیں ہیں، آپ دیوس ہیں. آپ نیک نہیں ہیں، دیوس ہیں. جس کی عورتیں بے پردہ غیر محرموں کے ساتھ جائیں آئیں کھائیں پیئیں، وہ نیک نہیں ہے، وہ دیوس ہے. اور دیوس کا حکم یہ ہے کہ شریعت میں نہ اس کا فرض قبول، نہ اس کا نفل قبول، نہ اس کا فرض قبول، نہ اس کا نفل قبول. اور شادی بیاہ میں جب عورتیں جاتی ہیں تو دیوس پن ضرور آ جاتا تھوڑا بہت. تو ہم لوگ جو ہیں وہ نیچے والے ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ نیچے والے ہیں، نیچے کے لوگ. لیکن اب بتا میں نیکی صلاح جسے آیا صالحون صالحون، ارے بڑے، ایک صاحب بولے بڑے نیک ہیں وہ. تو میں نے کہا اعلیٰ فرماتے ہیں نمازی کے امام کے بارے میں کہ ایک آدمی کی داڑھی ہے، وہ نماز پڑھا، تو آپ نے بڑا اچھا جملہ فرمایا، وہ تو فسق اپنے چہرے پہ مڑے ہوئے ہیں. اس کی فسق درمنڈا نماز پڑھا ہے، فرمایا وہ تو فسق اپنے چہرے پہ مڑے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں، ہنسی بھی آتی ہے. اچھا دیکھیے احتیاط. اور جو گناہ چھپ کے کرتا ہو تو اس کے بارے میں فرمایا تمہیں حق کہاں ہے کہ آپ کرو دو تلاش کرو اس کے گناہ. جس کے گناہ ظاہر نہیں ہو اسے نیک جانیے آپ. جس کے گناہ ظاہر نہیں آپ کیوں کرتے پھرتے؟ تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، جو علماء ربانی ہیں، وہ ہماری طرح سے، اب تو نیچے والے لوگ ہیں، وہ بڑے حساب سے بات کرتے ہیں. اب نہایت وحیت توجہ الی رب العباد وعدم الالتفات الی عالم الکون والفساد وحی فی الحقیقت مقام الصدیقیت. اللہ. اور جو نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے اس پہ ہم لوگ کہاں، ہم تو ادنے ہی پہ نہیں پہنچ پائے.
شریعت پر عامل نہیں ہو پائے، اپنے کو سمجھے نیک، لوگ خطبے پڑھے میری نیکی کے، لا 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 لا۔ نیکی کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ توجہ الی رب العباد، انسان دنیا و مافیا سے کٹ کے مکمل متوجہ ہو جائے خدا کی طرف، جو رب العباد ہے، بندوں کا پالنے والا، اس کی طرف، عالم کون فساد کی طرف کوئی اس کا التفات نہ ہو۔ امام مالک کو دیکھیے، ایک دو مثالیں ذرا اسی زمانے کی، امام زین العابدین سے پہلے، امام مالک سے پہلے کہ امام مالک کی۔ امام مالک کے پاس خلیفہ وقت آئے مدینہ شریف میں، آپ امام مدینہ تھے، خلیفہ وقت آئے اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی نظر پیش کی۔ امام مالک نے موطا، امام مالک کے نام سے حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک، ایک موطا امام محمد ہے، یہ حدیث کتاب ہے، یہ بخاری مسلم سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے، یہ حدیث کی کتابیں وہ ہیں جو بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی ہیں۔ موطا امام مالک کی کتاب ہے فقہ مسند، اور موطا امام محمد امام آدم کے شاگرد ہیں ان کی، ہمارے مدارس میں موطا امام محمد پڑھائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے موطا امام مالک موطا مرتب کی، تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا 1000 اشرفی دے کے کہ اے امام مالک، امام مدینہ، تم میرے ساتھ بغداد چلو، جیسا کہ عثمان غنی نے مصحف پر پوری امت کو عمل کرایا ہے، ہم ایسی تمہاری موطا پر پوری امت کو عمل کرائیں گے۔ اور یہ کتنی بڑی بات تھی، میری کتاب کو بادشاہ کہے کہ نہیں لاؤ کتاب، ہم تیری پورے ملک میں پڑھوائیں گے کتاب، تو فخر کی بات ہے نہیں ہے۔ سلیبس، کتابیں، تعلیم حکومت کے سائے پروان چڑھتی ہے۔ تو امام علی گئے، فرمایا یہ آپ نے جو نذرانہ دیا ہے اپنا لے لیجئے، آپ یہ دے کر ہمیں مدینہ چھوڑوانا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں چاہیے نذرانہ، مدینہ رسول اللہ کا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اب ہاں دو چیزیں تھی، 1000 اشرفیاں مل رہی تھیں، دوسرے کے موطا قرآن کی طرح اس پر عمل کرایا جاتا، وہ دولت بھی تھی اور شہرت بھی تھی، لیکن رسول اللہ کا در نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو شہرت کی توجہ نہیں، دولت کی توجہ نہیں، پوری توجہ کس کی طرف تھی؟ الہ حبیب رب العالمین، الہ دیار حبیب رب العالمین۔ ہم رب العالمین کے حبیب کا دیار نہیں چھوڑ سکتے، اسے بولتے صلاح تام، اعلیٰ نیکی۔ دوسرا وہ مشہور واقعہ امام زین العابدین کا کہ خالق کل کی طرف متوجہ ہو جانا، اپنی بھی فکر نہ رہنا کہ ایک مکان میں نماز پڑھ رہے تھے، آگ لگ گئی، آپ سجدے میں تھے کہ سجدے میں پڑے رہے، پورا محلہ چیخ رہا چلا امام 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 امام، آگ لگ گئی، بجھ گئی، بعد میں پہنچے لوگ تو حضور سجدے میں پڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ مکان میں آگ لگی، آپ بھاگے کیوں نہیں؟ بولے کہاں کیا ہوا؟ بولے آپ کو پتہ ہی نہیں لگا؟ بولے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بارگاہ میں متوجہ ہو گیا ہو مناجات میں، اسے کیا خبر ہوتی ہے؟ تو یہ بڑا مقام اعلیٰ ہے۔ فرماتے ہیں یا مقام الصدیقیت، یہ نبوت کے نیچے جو مقام ہے صدیقیت، وہ مقام ہے۔ یہ ہم جیسے جنخوں کا مقام، ہم جیسے ہجڑے یا جنخے مقام کہاں حاصل کر سکتے ہیں؟ نفس پرست آرام طلب ہم ہی مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ صلاح کا بڑا عالی اعلیٰ مقام ہے۔ انہی کے بارے میں فرماتا ہے انہم من الصالحین، اور پہلے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے انہیں اپنے قرب خاص میں، اپنے حریم قدس میں داخل کر لیا۔ کیوں؟ انہم من الصالحین، اس لیے کہ وہ نیکی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ چلو وہ ہم لوگوں کہاں رکھا، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، لذات، شہوات، خواہشات،
دنیا کی رنگینیوں نے ہر طرف سے ہمیں مارا اور کھینچا ہے، لیکن جو ابتدائی سیڑھی، پہلی سیڑھی ہے، وہ تو ہونا چاہیے نا۔ عبادات میں، معاملات میں، شادی بیاہ میں، تقریبات میں شرع پر تو عمل ہو۔ میں معرفت و حقیقت کے نقطوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرائض تو ادا ہوں۔ ارے فرائض سے بھی آپ محروم ہیں تو پھر نیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ رنگ برنگی ٹوپیوں سے، رنگ برنگی پگڑیوں سے، لمبے لمبے کرتوں سے نیک نہیں ہو سکتا ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کی پہلی سیڑھی ہے الاخذ بالشرائع والاحکام، سب سے پہلے حرام اور منہی ممنوع چیزوں سے رکنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرنا۔ اور یہ صبر کا ایک بڑا مقام ہے، کیونکہ پہلے اوپر جملہ تھا کل من الصابرین، اس میں بھی صبر ہے۔ بھائی نفس کہہ رہا ہے ارے تجھے کیا لینا دینا، آرام سے تیرے سامنے آیا ہے، کھا لے۔ نفس کہہ رہا ہے بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم ہے، چھوڑ، قضا پڑھ لینا۔ تو اب یہاں پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہو، نہیں ابھی اٹھنا ہے۔ اسے بولتے ہیں صبر علی الطاعت۔ کیا بولتے ہیں؟ صبر علی الطاعت۔ اس نفس کے گھوڑے، نفس کے بیل کو اٹھانا ہے اور خدا کی بندگی میں، اور جو حرام مشکوک مشتبہ کے لیے یہ گھوڑا، یہ بیل رپٹے گا تو اسے حرام سے روکنا ہے، ڈانٹ لگانا ہے۔ اسے بولتے ہیں صبر عن المعصیت۔ کیا بولتے ہیں؟ کل من الصابرین۔ اب بعض، یہاں پر ایک بات اور بتاؤں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی فطرتاً نیک پیدا فرماتا ہے، انبیاء کے علاوہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے بہت سے اولیاء اللہ ہیں، جیسے غوث اعظم کو لے لو آپ، بچپنے میں بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے، بچپنے میں بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار کر لیا تھا اپنی محبت کے لیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اس سے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اس کے گناہوں کی زنگ اس کے توبہ کے پانی سے زائل کر دیتا ہے، تب نیک بنا لیتا ہے۔ تو بلا محنت کے کبھی نیک بن جاتا ہے، وہ خدا نے اسے پسند کر لیا، اور کبھی توبہ۔ اب ایک حدیث میں اور سناؤں بس، اور مجلس کو برخاست، بس پوری آج کی مجلس۔ جو بڑے بڑے اصحاب ریاضت، غریب نواز، صابر پاک، نظام الدین اولیاء، انہوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں۔ ہم پست ہمت، کمزور ایمان، وہ ریاضتیں کہاں تاب ہے ہمیں، کہاں دم ہے ہم نے، اب کہاں تاب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا در مختار فتوی کتاب شامی، رد المعتاد، شرح شامی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں، ان کے شہر میں ایک بزرگ آئے تو وہ اپنے شیخ کے ساتھ ہے، دیکھیے سب ادب، صبر۔ تو یہ جن کا فتویٰ پوری دنیا میں جتنے دارو کسی مسلک کے ہوں، فتاوی شامی ضرور رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے شیخ کے ساتھ میں، ایک بزرگ آئے تھے عبد النبی نام کے، شام میں، تو یہ ملاقات کرنے کے شیخ کے ساتھ، تو شیخ بیٹھے تھے شاگرد، تو یہ اپنے شیخ کی جوتیاں بغل میں دبائے، دروازے پہ کھڑے، اور استاد بیٹھ گئے، بہت دیر کھڑے گئے۔ اب شیخ دیکھ رہے، جو شیخ بزرگ جن سے ملنے استاد گئے تھے، تو دیکھا یہ نوجوان تو بہت دیر ہو گئی۔ تو وہ بزرگ آئے، انہوں نے فرمایا صاحبزادے سے کہہ دو نا، وہ آپ کی بلا اجازت بیٹھیں گے نہیں، صاحبزادے سے کہہ دو نا کہ وہ بھی بیٹھ جائیں۔ جوتیاں لیے کھڑے رہے گھنٹوں۔ آج کل کے طلبہ، ہمارے استاد بتا رہے تھے، اور آج کل کے طلبہ کا عالم تو یہ ہے کہ بتا رہے گئے تو میرا شاگرد تھا، تو اس سے کہا میرا جوتا سے کرنا، تو وہ پیر سے لالا کھینچتا ہوا، مطلب اس کے کچھ مقتدی ہو گئے، احمق کو پتہ نہیں۔ تو ہمارے استاد بتا رہے تو وہ پیر سے لا رہا تھا، تو کہاں نور علم کہاں رکھا۔ اب سنیے، یہ جو
اب میں 2 صبروں کی بات کر رہا ہوں. ایک صبر علی الطاعات، نفس کے گھوڑے کو فرائض پر لگانا ہے، اس سے فرائض ادا کرانا ہے، اور حرام اور منہی سے اس گھوڑے کو، اس بیل کو حرام اور منہی میں منہ مارنے سے بچانا ہے. اس کا صلہ سنو حدیث میں، اس کا بدلہ کیا ملے گا غور کریے. فرماتے ہیں حدیث میں اذا تخرج، ایسی حدیثیں اگر موقوف و مقطوع ہو تو وہ مرفوع حدیث موقوف وہ جو کوئی صحابی بتائے، اگر وہ موقوف ہے تو وہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ قبر اور قیامت کے حالات کوئی عام آدمی نہیں بتا سکتا علاوہ نبی کے. ایسی بات اگر کوئی صحابی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہوگا اس بات کو. جب ایک شخص قبر میں داخل ہوگا تو قامت الصلاۃ عن یمینہ، تو دائیں طرف قبر میں نماز آ جائے گی، والزکوٰۃ عن یسارہ، اور بائیں طرف زکوٰۃ آ جائے گی، والبر یظلہ، اور نیکیاں اوپر آ جائیں گی، سایہ کریں گے. لیکن والصبر یحاجہ، لیکن جو صبر اس نے کیا تھا وہ عذاب سے لڑے گا. وہ عذاب سے، ابھی روزہ رکھا تو آپ نفس سے لڑے ہی لڑے. ہم نے کہا تھا روزہ کس کا نام ہے؟ خود سے. روزہ نام کس بات کا ہے؟ خود سے لڑنے کا. تو صبر عذاب سے لڑے گا اور کہے گا یقولون دونکم صاحبکم، نماز سے کہے گا، زکات سے کہے گا ارے تم اسے بچا سکتے ہو تو بچاؤ، تم اسے بچا سکتے ہو تو بچاؤ. یعنی قبر میں جو آیا ہے جس نے نمازیں پڑھی تھی تو نمازوں سے، زکات سے کہے گا تم بچا سکتے ہو تو بچاؤ. فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَإِلَّا أَنَا، اگر کر سکتے ہو تو پیش کرو، ورنہ پھر میں بھی آتا ہوں. اِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَدْفَعُوا عَنْهُ الْعَذَابَ، اگر عذاب دفع کرتے تو کرو، ورنہ میں اس کے لیے اکیلا کافی ہوں. وَأَدْفَعُوا عَنْهُ الْعَذَابَ، اور میں اس سے عذاب دفع کر دوں، عذاب ہٹا دوں گا اس سے. تو کہتے ہیں حاضر خبرو، یہ حدیث یہ دلیل ہے اس بات پر کہ جو صبر ہے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے. اپنے آپ کو روکنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و